سردیاں آتی بچوں اور بالکل انفنٹس چھوٹے بچوں کا جو معاملہ ہے نا کافی زیادہ واچفل ہو جاتے ہیں. اور ہم ظاہر سے گزرے ہیں جب پہلا آپ کے مطلب اولاد ہوتی ہے تو اس میں پتہ نہیں ہوتا کچھ. ہم گزرے یعنی جب ہم چھوٹے بیبی تھے ہمارے جب چھوٹے بیبی تھے تو بالکل بھی کچھ نہیں تھا. وی ور کمپلیٹلی اگنورنٹ اباؤٹ اٹ کہ کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہوتا ہے بچہ سانس زیادہ لے رہا ہے تو پرابلم ہو رہی ہے, سانس ہلکے لے رہا ہے تو پرابلم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر بچہ روزہ دار ہے تو پرابلم لگ رہی ہے. مجھے تو پہلے بچے میں چھوٹے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ روئے گا یا روئے گی آپ ساتھ روئیں گے, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ رو کیوں رہی ہے, کرنا کیا مسئلہ ہے, ایگزیکٹلی. اور سردیوں میں خاص طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ ذرا بات کریں گے کہ کیا خیال رکھنا چاہیے بچوں کا اور کیا کیا چیزیں ہیں, ایسی سائنس کیا ہیں جو آپ کو مانیٹر ہمیشہ کرنے اور دیکھنے اور زیادہ پریشان نہیں ہونا. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فاطمہ میر صاحبہ نے جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے پیڈیاٹرکس. بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ, آپ نے وقت دیا. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. تھینک یو زہیب اور نادیہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ لوگ سردیوں کے بارے میں بات کریں اور بچوں کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس سے پہلے پروٹیکشن سے پہلے بات آتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ونٹرز میں چھوٹے بچے انفنٹس کے ایشوز کیا ہوتے ہیں, ان کو اب زیادہ کمپلینس مسئلے کہاں کیا آتے ہیں؟ تو انفنٹس کے جی مین مسئلے صرف یہ ہوتے ہیں کہ یا تو ہم ان کو اوور ہیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نان ایبزاربنٹ موٹے موٹے اون کے چیزیں پہنا دیتے ہیں کلوز ٹو دا اسکن, اور ساتھ میں ہم ان کو جس میں وہ اسکن بریتھ نہیں کر سکتی اور ساتھ میں وہ سویٹنگ کرتے ہیں. پھر جب وہ ذرا گرم ہو جاتے ہیں ہم ایک دم سے کپڑے ان کے اتار دیتے ہیں اور وہ پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو بس امپورٹنٹ بات ماؤں کے لیے یہ ہے کہ انفنٹ یعنی کہ 1 سال سے کم کے بچے کو آپ جب بھی لیئرز میں آپ نے اس کو کلوتھ کرنا ہے, آپ نے اندر کا لیئر جو ہے ہمیشہ کاٹن کا یا ململ کا رکھنا ہے تاکہ اسکن اس کی بریتھ کر سکے, اور اس کو بڑوں سے 1 لیئر زیادہ کے اندر آپ نے بس جی بالکل 1 لیئر مور دین ایڈلٹس, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کاٹن ٹوپی, کاٹن مٹنز, کاٹن ساکس تاکہ اسکن اس کی بریتھ کر سکے. صحیح کہہ رہی ہیں, ہم تو سنتھیٹک وولن چیزیں بچوں کو پہنا رہے ہیں اور سلکی ٹائپ, اور اتنا بچہ رو رہا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں اور پہناؤ سویٹر اور کور کر لو, اس کو سردی لگ رہی ہے, پیر دیکھو ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ تھن سے ماڈریٹلی تھن لیئر پہنائیں گے نا تو ملٹیپل لیئرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ 1 لیئر ایڈ یا 1 لیئر ریموو کر سکتے ہیں. تو ایک انر ویسٹ, ایک تھوڑی سی آؤٹر ویسٹ اور ایک اس کے کپڑے اور پھر ایک کپڑا لپیٹ. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب اور مت ہے کہ جی پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو بچہ پورا لگ رہی ہے, حالانکہ میں بھی بیٹھی ہوں میرے پیر فریز ہو رہے ہیں, میں خود ٹھیک ہوں. تو بچے کے اگر پیر ٹھنڈے ہیں تو اس کا مطلب کہ پیروں پہ جرابیں پہنا دو, یہ نہیں کہ پورا اس کو ہم کور کریں زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل ہے نا. تو مجھے جو بچوں کے جو اینڈز ہوتے ہیں نا, ہاتھ اور پیر اور سر, یہاں سے بہت زیادہ ہیٹ لوز ہوتی ہے. تو بالکل چھوٹے بچے کو جب آپ نے ریپ کیا ہوتا ہے نا, ریپنگ کو کھول کے کبھی کبھار آپ کو ہاتھوں اور پیروں کو ٹچ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اندر سے ٹھنڈے تو نہیں ہوئے ہوئے. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مٹنز اور ساکس بالکل ہونی چاہیے. ڈز ناٹ مین کہ ایک اور سویٹر بیچارے بچے کو پہنا دو. لیکن ایک اور چیز ہے, اگر ہیڈ گیئر پہنا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ پھر ساکس نہ پہنائیں, ایسا ہی ہے نا؟ نہیں دیکھیں, سر کا ذرا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے نا, تو چھوٹا بچہ سر سے بہت جلدی ہیٹ لوز کرتا ہے, تو سر کور ہونا چاہیے. دونوں پوائنٹ, پیر سر دونوں کورڈ, اور ہاتھ اور پیر بھی بہت جلدی ٹھنڈے ہوتے ہیں. جی تو آپ کے ایکسٹریمٹیز یعنی کہ ہاتھ اور پیر اور آپ کا سر, they all should be warm, not hot, warm. صحیح. اور اگر جیسے سردی لگ جاتی ہے تو بھی بڑے ٹوٹکے ہیں نا, بہت کھانسی کے, زکام کے. ہاں تو یہ کیا خطرناک بھی ہو سکتے ہیں یا ہاں اس کے بارے میں بتائیں. تو ماں باپ کا جی آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے کو نہانا نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ یو نو واٹ, اس کے اوپر جی پانی پڑ گیا تو اس کو نمونیا ہو گیا. اب ریممبر نمونیا پانی پڑنے سے نہیں ہوتا, نہانا از اے گڈ تھنگ. مصیبت جی یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نا, ہمارے گھر انسولیٹڈ نہیں, تو ہمارے باتھ روم اور ہمارے کمرے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں سردی میں اور بہت گرم ہوتے ہیں گرمیوں میں. اگر ہماری انسولیشن ہوتی اور ایک تمیز کا ٹیمپریچر ہوتا, ایم آپ کا یہ ہونا چاہیے, اسپیشلی کراچی میں ہیٹر نہیں ہوتے, جن شہروں میں ہیٹر ہوتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے, آپ نے باتھ روم اور کمرے کا ٹیمپریچر ایک رکھنا ہے. لیجرلی وہ جو سکون سے آپ گرمیوں میں بچوں کو نہاتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا سردیوں میں آپ نے ٹوٹوں میں نہانا ہے, آپ نے ٹانگیں دھونی ہے, ڈرائی کرنی ہے, موئسچرائزر لگانا ہے, ریپ کرنا ہے.
آپ نے دھڑ دھونا ہے, جلدی سے ڈرائی کرنا ہے, اس کے اوپر موئسچرائزر لگانا ہے اور اس کو کلوتھ کرنا ہے, اور اسی طرح منہ بھی. تو آپ نے پیس میل نہانا ہے تاکہ بچہ ایک دم سے یخ نہ ہو جائے, اور آپ نے گرم پانی استعمال کرنا ہے جو طریقے سے, اور جلدی جلدی بچے کو ریپ اپ کرنا ہے. تو وہ لیجرلی بات نہیں ہو سکتا سردیوں کے اندر, لیکن بات سے بچہ خوش ہو جاتا ہے, وہ وارم فیل کرتا ہے اور بہت آرام سے سوتا ہے اس کے بعد. تو بات از اے گڈ تھنگ اف یو کین ڈو اٹ کیئرفلی. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب ہاسپٹلس میں اسپیشلی ٹراما سینٹر میں جب انفنٹس آتے ہیں اور سردیوں میں خاص طور پہ, تو کون سے ایسے ایکسیڈنٹس, حادثے اور غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں کہ بچوں کے بڑے سیریس ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, برنز ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ بتائیے گا. تو دیکھیں یہ ہم لوگوں کو ایک تو انہیلیشن, ہم لوگوں کو بہت شوق ہے کہ ناک بند ہے تو آپ نے بچے کو اسٹیم نیبولائز کرنی ہے یا اسٹیم انہیل کروانی ہے. اب یاد رکھیں کہ ٹھنڈی اسٹیم زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, آپ کو گرم اسٹیم کی ضرورت نہیں ہے. گرم اسٹیم کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ماں بیچاری 10 کام کر رہی ہوتی ہے, ڈسٹریکٹڈ ہوتی ہے, یا تو ماں اپنے اوپر گرم پانی گرا لیتی ہے, یا بچے کو ہیٹ انجری ہو سکتی ہے. دوسرا, جو بچے کرال کرتے ہیں جن گھروں میں, اور جہاں پر ہیٹر گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہیٹر کے آگے کوئی گارڈ نہیں ہوتا, تو بچہ جا کے ہیٹر کے اندر انگلی بھی ڈال لیتا ہے, بچہ اپنے اوپر ہیٹر گرا سکتا ہے جو الیکٹرک ہلکے ہیٹر ہوتے ہیں, اور ساتھ میں گیس کی انجریز ہو سکتی ہیں گیس لیکیج کی وجہ سے. تو جو لوگ گھروں میں ہیٹر رکھتے ہیں, رات کو گیس بند ہونی چاہیے, یا اگر گیس آن ہے تو ایٹ لیسٹ ایک وینٹیلیشن کی چیز, چاہے کھڑکی کھلی ہے, چاہے آپ نے کوئی ایک گیس کو کمرے سے نکالنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے, یا ہلکا ایگزاسٹ فین. تو یہ والی چیزیں ذرا آپ نے کیئرفل ہونی ہے. انفنٹ تو چلیں ہلتا جلتا نہیں ہے, گود میں ہوتا ہے, لیکن جو کرالنگ والا بچہ ہوتا ہے وہ ایکسیڈنٹ اچھا, چائے سے بڑے برنز ہوتے ہیں جو گھر میں تو مشروبات گرم اور استعمال ہوتا ہے. میں نے سنا ہے کہ اتنا زیادہ, اور دیکھا بھی ہے کہ چائے سے, گرم کھانے سے بچوں کو بہت برنز آتے ہیں. اور وہ جو نہیں ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایسے لے کے ٹرے میں جا رہے ہیں, یا ایسے چائے, اور ٹیبل کے کونے پہ چائے رکھ دی, بچہ آیا ہاتھ لگا کچھ, اور بچے اتنا جلتے ہیں ہماری چائے کے کپوں سے. مصیبت یہ ہے کہ ٹاڈلر جو ہے نا, جو آپ کا 1 ایئر سے لے کر 5 ایئرس تک کا بچہ ہے, وہ ذرا وہ لاؤبالی ہوتا ہے نا, وہ نہ سننے میں ہوتا ہے نہ کہنے میں ہوتا ہے, اور وہ ہر چیز ایکسپلور کرتا ہے اور ہر چیز کو ٹچ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں آپ, ایک چیز مجھے بتائیں, ابھی اکثر واقعات ایسے رپورٹ ہوتے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی ایک ہوا, مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں کا ہے وہ, تو اس میں ہوتا ہے کہ بچے نے وامٹ کی اور پتہ نہیں کیا ہوا, دودھ پیا تھا اس نے, اور اس کے بعد صحیح طریقے سے اس کو اٹھایا نہیں گیا, یا ہاں یہ کیا بات ہے, یہ بڑے حادثات رپورٹ ہوتے ہیں. جی, اللہ میاں کا بھی نظام یہ ہے کہ وامٹ جب بچہ کرتا ہے تو ایک فورس کے ساتھ کھانا نکالتا ہے, کیونکہ ہضم نہیں کر پایا ہوتا, یا جو بھی ریزن ہے. آف کورس سکنس والے بھی ریزنز ہیں, لیکن بچہ بھی الٹی کر سکتا ہے اگر وہ اوور فیڈنگ کرے. اگر وہ الٹی کرتا ہے تو وہ الٹی نکل جاتی ہے کھانے کی نالی سے اور باہر کی طرف نکل آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آئیڈیلی بچے کو سانس کی نالی میں الٹی نہیں لے کر جانی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم لوگوں کے بچے, ہم لوگ جنرلی جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو پری میچور بچے ہوتے ہیں, جن کو ہم نے بالکل سیدھا لٹایا ہوتا ہے اور ان کا سر اور ان کی کندھوں کو تھوڑا سا اپ سائڈ بھی اپر ایلیویٹ نہیں کیا ہوتا, کبھی کبھار وہ سانس کی نالی میں لے جا سکتے ہیں. اچھا, اگر وہ سانس کی نالی میں لے جائیں تو آپ کو یا تو بچہ چوکنگ کی, آپ کو ایک دم سے کھانسی یا اٹھو لگنے کی آپ کو آواز آئے گی, بچہ تھوڑا سا منہ کے گرد پیری اورل سائنوسس تھوڑا سا بلو ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ نے اس کی بیک کو تھاپ کے جلد از جلد قریبی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تاکہ پھر وہ سائنز آف نمونیا کے لیے چیک کرے, ٹھیک ہے. لیکن کس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اوائڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ چھوٹے بچے کو فیڈ کرتے ہیں, اس کو آپ نے 15 to 20 منٹس کے لیے تھوڑا سا ہیڈ اینڈ کو آپ نے تھوڑا سا ریز رکھنا ہے, چاہے اپنی گودی میں چاہے آپ نے بستر کے اندر, تاکہ وہ بچہ کھانا نیچے لے جائے اپنی پیٹ کے اندر, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور لوگ آؤٹ ڈورز نہیں جاتے چھوٹے انفینٹس کو لے کے, لوگ اپنی ظاہر سوشلائزنگ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب کہاں کسی پارک میں کیوں جائیں گے, ہوا لگ جائے گی, سی ویو پہ کیوں جائیں, بچہ بیمار ہو جائے گا, ہوا نہ لگ جائے. آپ اپنی آؤٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کلودنگ اپروپریٹ ہے. تو اگر آپ کو لیئرز میں بچے کو لیئر کر کے گرم کرنا آتا ہے تو پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں, ہر جگہ جا سکتے ہیں. اب یہ گائز شادی سیزن آ رہا ہے, ٹھیک ہے,
एंड रिमेंबर कि क्राउडिंग, जहां पर भी क्राउडिंग होती है और क्राउड्स होते हैं, देखो ओपन एयर में क्राउड का पता नहीं चलता, लेकिन आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आप एक बाजार में जा रहे हैं, आप किसी के घर में जा रहे हैं जहां दावत है, 10,000 लोग हैं, हर एक को शौक है कि वो आके छोटे बच्चे को अपने गंदे हाथ लगाते हैं और किस और हग करते हैं, और नज़ले जुकाम खांसने वाले बड़े बच्चे आके छोटे बेबी को हाथ लगाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि एटलीस्ट इन्फेंट्स को एक्स्ट्रा हाथ नहीं लगने चाहिए। ये मैं तो वैसे कहना था मैंने, कुछ लोग इतने खुश होते हैं कि देखो मैं इसके कैसे गाल काटूंगा तो ये क्या रोता है। अरे आपके कोई गाल काटे आपको कैसा लगेगा? कितनी अजीब बात है अभी। How silly is that? बिल्कुल, Don't touch young children without washing your hands। और दूसरा ये है कि आपके अगर बड़े बहन भाई हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों से वायरस लेकर आते हैं और अपने बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर को टच करके उनको भी नज़ले जुकाम खांसियां लगाते हैं, सो इनकरेज हैंड वॉशिंग इन ओल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और विजिटर्स को आप कम से कम बेबी को हाथ लगाने दें तो बेहतर है। नहीं, और हमारे बड़ा रिवाज है, मुंह पे चूम रहे हैं, बच्चों के दाने निकल आते हैं इतने ज्यादा, और एहसास नहीं होता कि नहीं भाई मैं तो, और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते ना, उनको खुद चाहिए कि एहसास हो। नानी नाना कैसे मना करें? सैनिटाइजर रख के बहुत तरीके से आप उनको कहें कि जी सैनिटाइजर, और माइंड करते हैं, अगर आप मना करेंगे ना तो कहते हैं माइंड करते हैं कि देखो जी। अच्छा, कॉफिंग का भी ये है कि हमें आदत है हम हाथ मुंह के आगे रखते हैं और फिर हाथ हर जगह लगाते हैं, तो कोशिश करके कॉफिंग एटिकेट में अब हम कहते हैं कोनी के अंदर, एल्बो के अंदर कॉफ किया करें, क्योंकि वो हर जगह नहीं लगती। हाथ साफ रखें आप अपना, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि अगर आपको नज़ले जुकाम खांसी है तो या तो मास्क पहन के कहीं जाएं, दूसरों को ना लगाएं अपने नज़ले जुकाम खांसियां। अच्छा, और इसके अलावा आप जो मेडिकेशन खुद से हम बच्चों को दे देते हैं, बहुत सारी हर्बल चीजें होती हैं, टोट के फला कावा, और कावे की भी तासीर होती है भाई, बड़ी तासीर होती है, शहद पिला रहे हैं। हाँ, मैं घरेलू टोटकों की एडवोकेट हूँ। इन द फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, वायरल इलनेसेस में एक्चुअली आप हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये जो हम लोग हनी, क्या कहते हैं, लहसुन, अदरक, दालचीनी, ये सारी चीजें वार्म फ्लूइड्स में अगर आप दें तो ये बच्चे को हेल्प करती हैं, जैसे आप कावा कह रही हैं ना, जो शानदार आप कह रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी हैं फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में। फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में वायरल इलनेसेस 5 to 7 डेज में ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा 5 डेज तक संभल नहीं रहा है तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, अगर आपका 1 year से कम का बच्चा है और 3 months से ऊपर का बच्चा है तो 3 दिन के बुखार के बाद प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड शो। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 महीनों से कम है तो एक बुखार पे भी जरा जाकर डॉक्टर को दिखा दिया करें, ताकि आप तसल्ली कर लें कि ये वायरल है और बैक्टीरियल नहीं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। और यकीनन जब पेरेंट्स लाते होंगे ना बच्चों को, पहले तो वो खाते होंगे आपकी बात सुन के, है ना, कितनी, और आपसे मुलाकात करके इतनी सूदिंग इनकी आवाज है कि दिल करता है कि इनके ना मसला हो तो जाएं और इनके कंधे से लग के ना रोएं बड़ी देर तक।